بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں، جانوروں کو کیا کرتے ہیں، بقرعید میں کاٹتے ہیں، رحم دل نہیں ہوتے۔ ہم جب جانور پالتے ہیں نا تو ہمیں کاٹتے ہوئے اس پہ ترس بھی آتا ہے اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا، بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں، یہ واقعی کیفیات ہوتی ہیں، جانور ایسا پل جاتا ہے، انسان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان کہتے ہیں یار اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہم کاٹیں۔ ہماری والدہ نے بکری پالی تھی، وہ بکری بیچاری بیماری میں مر گئی، وہ اتنی والدہ کو اس بکری سے اور بکری کو ہماری والدہ سے محبت ہو گئی تھی کہ جس دن وہ بکری مر رہی تھی ہماری والدہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، یہ جو قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا، بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں، یہ واقعی کیفیات ہوتی ہیں، جانور ایسا پل جاتا ہے، انسان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان کہتے ہیں یار اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہم کاٹیں۔ اصل میں یہاں بھی اللہ آپ کو قربانی میں دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل جدا ہونا ہے۔ بعض لوگ پالتے ہیں، ہماری والدہ نے بکری پالی تھی، وہ بکری بیچاری بیماری میں مر گئی، وہ اتنی والدہ کو اس بکری سے اور بکری کو ہماری والدہ سے محبت ہو گئی تھی کہ جس دن وہ بکری مر رہی تھی ہماری والدہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ یہاں میں ایک غیر مسلموں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ بکھرا ہوا کھچڑی پکا ہوا بیان ہو رہا ہے تو چلنے دو، کوشش کروں گا ٹاپک پر رہوں میں۔ بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں، جانوروں کو کیا کرتے ہیں، بقرعید میں کاٹتے ہیں، رحم دل نہیں ہوتے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ ہم جب جانور پالتے ہیں نا تو ہمیں کاٹتے ہوئے اس پہ ترس بھی آتا ہے اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں دکھتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاٹتے کیوں ہیں؟ بھائی اگر تم مشورہ دیتے ہم نہیں کاٹتے۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری محبت اور اس کی محبت میں ترجیح کس کو دیتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے، جبکہ آپ جس اللہ کو مان رہے ہو اس اللہ کا سوائے عرش پہ بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا امتحان لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ تو امتحان لیتا ہے، تو اللہ بھی۔ اور پھر اس میں ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے، وقتی طور پہ تو یہ کٹ رہا ہے، کسی کے کام آ رہا ہے، انسانوں کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ جانور بوڑھے ہو کے ایسے ترس ترس کے مرتے جیسے کہ غیر مسلم اولڈ ہاؤس میں مرتے ہیں۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ انسان کا بڑھاپا تو اولاد کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے اچھا گزر لیتا ہے، ورنہ آج بوڑھے انسانوں کو نہیں لوگ پوچھ رہے، گورنمنٹ خیال کر رہی ہے، تو بوڑھے جانوروں کو کون پوچھے گا؟ یہ گائے اگر بوڑھی ہو جائے اور کاٹنے پر پابندی ہو کہ اس کے جب جوان کاٹ نہیں سکتے، یا بیل کی بات کر لیتے ہیں، کاٹ نہیں سکتے، تو یہ کیا ہوگی؟ بڑھاپے تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو بڑھاپے میں تمہارا باپ اس کا پیٹ بھرے گا؟ ابے کیا ہو گیا؟ دوبارہ سے بعض چیزیں اتنی کھچ پچ ہو جاتی ہیں نا، سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو یہ جو گائے ہے نا یا بیل ہے، یہ وہ جانور ہے جس کا پیٹ انسان بھرتے ہیں، یہ خود سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، ان کو بہت زیادہ خوراک چاہیے، حتیٰ کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں تو انسان ان کا پیٹ بھرتے ہیں۔ زمین پہ چرنے کے لیے چھوڑیں گے تو ان کے لیے اسپیشل گھاس لگانی پڑتی ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں خود ہی پل جاتے ہیں۔ یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا، اونٹ، گائے، بھینس، بکری، یہ خود نہیں پلتے، یہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان ہی پالتا آیا ہے۔ ان کا پیٹ کون بھرے گا؟ انسان۔ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ بقرعید میں گائے بھاگ گئی، 3 دن کے بعد ملی تو پیٹ چپک کے اندر ہو چکا تھا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا، کیونکہ کہاں سے کھاتی اتنا؟ ارے بلی تو گلی محلے میں گھومے گی، وہاں سے ایک ہڈی کھا لی اس نے، ایک کتے نے ادھر سے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر گیا اس کا۔ ان کا ایسا نہیں ہے، ان کو پوری دیگ چاہیے گھاس کی، ایک ٹائم پہ، ایک ٹائم بھی نہ ملے تو یہ آدھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جانور، 4 جانور، اونٹ، بکری، دمبا، اور اچھی آسان مثال دیتا ہوں، آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے جنگلوں میں۔ کیوں؟ یہیں سے عبرت حاصل کرو کہ اسلام نے کیسا بہترین حکم دیا اونٹ کو نہر کرنے کا، یہ تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ کیوں؟ ان کی جو نسل بڑھتی ہے
ان کو کھلاتا ہے انسان، کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اگر انسان کا فائدہ نہیں ہوگا تو انسان کھلائے گا ان کو؟ نہیں کھلائے گا. آسٹریلیا والوں اونٹ کھا نہیں رہے اتنے، اونٹ جنگلوں میں پل رہے ہیں، جنگلوں کا صفایا شروع کر دیا انہوں نے، پانی اتنا پینا شروع کیا، ان کی نہروں میں پانی کی شارٹیج. انہوں نے بولا بھائی ان کو مارو نہیں، ان کو مارو گے تو باقی جانور کیا ہو جائیں گے؟ وہ مر جائیں گے، پھر گرینری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے 10,000 2-3 دن میں شوٹ کر دیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو بقرعید کی قربانی رکھ دی، اس سے خود ہی ان کی نسلیں کیا ہو رہی ہیں؟ کنٹرول ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم جا کے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو اب اگر ان جانوروں کا پیٹ آپ نہیں بھرو گے، یا بھرو گے مگر کاٹو گے نہیں ان کو، تو یہ کیا ہوں گے؟ بوڑھے. اب بڑھاپے میں ان کو ٹینشن سے بچانے کے لیے یا تو کاٹ دو، لیکن بڑھاپے میں کاٹنے کے بعد ان کا گوشت کسی کام کا نہیں ہو. اور اگر نہیں کاٹو گے تو پھر تمہیں ان کا پیٹ بھرنا پڑے گا. اب مجھے بتاؤ، جو غیر مسلم اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا، تو ان کو مستقبل میں ان گایوں بھینسوں کے لیے بھی اولڈ ہاؤس بنانے پڑیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تبھی آپ جاؤ جن ملکوں میں گائے کاٹنے پر پابندی ہے نا، ان میں گایوں کا بڑھاپا دیکھا کرو کیسا ہو رہا ہے. ایسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں جانور. تو اللہ نے ان جانوروں پہ بھی رحم کیا کہ بھائی ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں، انہوں نے لائف کو جتنا انجوائے کرنا تھا کر لیا، اب ان کو کیا کر دو؟ ذبح کرو تاکہ خون نکل جائے. ذبح کرنے میں بھی یہ حکمت ہے. اور گوشت کون کھائے گا؟ کیونکہ کائنات بنی انسانوں کے لیے. اس میں ان جانور پہ بھی رحم ہے کہ بڑھاپے سے بچا لیا، اور انسانوں پہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے. اور ایک اور فائدہ ان جانوروں کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کٹیں گے تو پھر انسان ان کو پالے گا بھی نا، یہ پیدا بھی تو ہوں گے پھر. اب دیکھو فارمی مرغی اگر کہے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، انسان مجھے کاٹ کے کھا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے تو اگر کاٹ کے کھانے کا رواج نہ ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتی. کون اتنی محنت کرتا پولٹری فارم میں کہ انڈوں سے چوزے نکالتا، پھر چوزوں کو بڑا کرتا، پھر فیڈ کھلاتا، پھر ویکسین لگاتا. یہ سارے کام تو انسان نے اپنے لیے کیے ہیں. تو یہ نہ دیکھ تجھے کاٹ کے کھا رہے ہیں، تو یہ دیکھ اب تک تجھے جو زندگی ملی ہے وہ کس کے وہ انسانوں کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ جو اللہ ثانی کے بچڑے تیار ہوتے ہیں اور یہ بڑے کٹے مٹے تیار ہوتے ہیں کٹنے کے لیے، تو ان کا کٹنا تو غیر مسلم کو نظر آ رہا ہے. یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کٹنا چھوڑ دیں تو یہ بزنس کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے، ان کو پیدائش بھی ختم ہو جائے گی ان کی، یعنی اتنی بڑے پیمانے پر پیدائش بھی نہیں ہوگی ان کی.